فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے چشمے نکل پڑتے ہیں، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے خوف سے گر پڑتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، آج ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہمارا دل اللہ رب العالمین کی بات کی طرف مائل نہیں ہوتا، ہمارا دل راغب نہیں ہوتا. آج ہمارے دلوں پر قرآن مجید کی تلاوت کا کوئی اثر نہیں. ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع
كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين رب زدني علما وارزقني فهما آمين معزز علماء کرام، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، عظمت و شوکت جو ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، بعدہ درود و سلام نازل ہوں اس کے تمام نبیوں پر، بالخصوص اس کے آخری نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے بھائیوں، کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں کے سامنے کچھ بولنے کا موقع ملا ہے، اس پر میں اللہ رب العالمین کا بےحد ممنون و مشکور ہوں۔ آپ لوگوں کا بھی بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ناچیز کو موقع دیا۔ میرے بھائیوں، حال ہی میں رمضان کا مبارک مہینہ، مقدس اور پاکیزہ مہینہ ہم سے رخصت ہوا ہے۔ استفادہ کرنے والوں نے بھرپور استفادہ کیا، فائدہ اٹھانے والوں نے بے انتہا فائدہ اٹھایا، ریاکاری سے دور رہ کر، دکھاوے سے دور رہ کر انہوں نے مکمل روزے رکھے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، قیام اللیل کا اہتمام کیا اور دیگر نوافل کا بھی اہتمام کیا۔ اللہ رب العالمین ان کی عبادتوں، ریاضتوں، کوششوں کو قبول فرمائے، آمین آمین کہیے۔ یہ دعائیہ کلمہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے اللہ قبول فرما۔ اس کے برعکس کچھ لوگوں نے اس مبارک مہینے کے تقدس کو پامال کیا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی پرواہ کیے بغیر
دن میں کھاتے رہے، اللہ رب العالمین انہیں معاف فرمائے، اور آئندہ پروردگار عالم انہیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما اور روزہ رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں نے اس مہینے کے تقدس کا خیال رکھا، اس مبارک مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا، تلاوت کی، قیام اللیل کا اہتمام کیا اور دیگر نفلی عبادتوں کو بحسن و خوبی انجام دیا، میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا، ان لوگوں سے اپیل اور التماس کروں گا کہ جس طرح آپ لوگوں نے رمضان کے مبارک مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا، فرائض کا اہتمام کیا، نوافل کا اہتمام کیا، اس مہینے میں بھی آپ نوافل کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، روزہ رکھا کریں۔ میرے بھائیوں، فرض عبادات کے اندر جو کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، جو کمیاں رہ جاتی ہیں، قیامت کے دن ان کوتاہیوں کو نفلی عبادات کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ نفلی روزوں میں اس مہینے یعنی شوال کے 6 روزوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے احادیث کے اندر۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواہ مسلم۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا یہ ایسے ہے جیسے اس نے سال بھر روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کے 6 روزوں کے تعلق سے آپ یہ جان لیں کہ یہ 6 روزے آپ کنٹینیو بھی رکھ سکتے ہیں، مسلسل لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، اور ناگا کر کے یا گیپ دے کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ روزے اسی وقت روزے ہوں گے یا وہی اسی وقت قبول ہوں گے جب آدمی مسلسل رکھے، لگاتار رکھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ 1 دن رکھیں، 2 دن گیپ دیں، نگاہ کر دیں، پھر اس کے بعد 1 دن رکھیں، پھر 2 دن 3 دن چھوڑ دیں، یعنی اس مہینے میں آپ کو 6 روزے مکمل کرنے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم نے رمضان کے مکمل روزے رکھے ہیں تو ہمیں ان 6 روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمیں سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ثواب مل سکے۔ رمضان اور اس کے بعد شوال کے 6 روزوں کو اس حدیث کے اندر سال بھر کے روزوں کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نیکی اللہ رب العالمین کے یہاں 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اس طرح رمضان کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہوئے اور 6 روزے 60 دن یعنی 2 مہینے کے روزوں کے برابر ہوئے۔ اس لیے ہمیں ان روزوں کو رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے میں ان 6 روزوں کو رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں نے ماہ رمضان میں فرائض کا اہتمام کیا، نمازیں پڑھی، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ رمضان کے بعد بھی نماز پڑھیں۔ میرے بھائیوں، کہیں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے
کہ ہمارے اوپر صرف رمضان کے روزے یا رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنا فرض ہے، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. کہیں ایسا نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ رخصت ہو تو آپ بھی مسجد سے رخصت ہو جائے، ایسا کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میرے بھائیو، یہ دنیا دارالامتحان ہے، ہم یہاں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے یا کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے. تو یہ دنیا دارالامتحان ہے، ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. میرے بھائیو، امتحان کے وقت ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے 100/100 نمبر ملے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. لیکن اور عبادتوں کے اندر ہمارے اندر یہ جذبہ، یہ شوق پیدا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ میرے بھائیو جب آپ کے گھٹنوں میں درد ہونے لگے تو آپ نماز پڑھیں، جب آپ اوپر دراز ہو جائیں تو نماز پڑھیں. جوانی میں آپ پر عبادت فرض نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیو. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ لوگوں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو مارتے ہیں؟ کیوں ماریں گے؟ بچوں سے بڑی محبت ہے نا ہمیں، ہم اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں. یہ کیسی محبت؟ بیٹا جہنم کی طرف جا رہا ہے اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو، ڈانٹو، پھٹکارو. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کا بستر الگ کر دو. ان کے بستر الگ کرنے کا حکم دیا گیا میرے بھائیو، کیونکہ 10 سال کے بچے میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ان سے واقف ہو جاتے ہیں. اور اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج 7 سال کے بچے بھی اس سے واقف ہیں، کیونکہ موبائل آ گیا ہمارے ہاتھ میں، سب کچھ جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا ہے کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کا بستر الگ کر دو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے نبی سے کہتا ہے اے نبی آپ مرتے دم تک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. ہم عبادت کب کرتے ہیں؟ جوانی جب ڈھل جاتی ہے، جب گھٹنے میں درد ہونے لگتا ہے، جب کمر ہماری جھکتی نہیں ہے، یعنی جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں اور صحیح ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، تب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن 7 قسمیں کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگا دے گا. ان میں ایک نوجوان بھی ہوگا، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کی، جس نے جوانی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی. میرے بھائیوں، تو 7 سال سے لے کر کے مرتے دم تک آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب آپ معمر ہو جائیں تو نماز پڑھیں. میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، جن لوگوں نے ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کی، میں ان لوگوں سے اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ نے رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا،
آپ اس مہینے میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں اور اس کی تلاوت ہرگز نہ چھوڑیں۔ میرے بھائیوں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ جس کے پڑھنے پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ رب العالمین نے بہترین کتاب نازل کی، بہترین کلام اتارا، جو ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہی اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور اللہ رب العالمین جسے گمراہ کر دے، اللہ رب العالمین جسے سیدھی راہ سے دور کر دے، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اسے کوئی سیدھی راہ دکھانے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اگر انسان واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، ایسے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کے دل اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ علی القرآن، اے عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول قرآن تو آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے، میری چاہت ہے، میری آرزو، میری تمنا ہے کہ میں دوسروں سے قرآن سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے سورہ نساء کی آیتیں پڑھنا شروع کیا، جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور ان پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں اشک کے بار ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید وہ مؤثر کلام ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اسے پہاڑ کے اوپر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اے لوگوں سن لو، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ دبا جا رہا ہے، اللہ کے خوف سے پھٹا جا رہا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اس طرح کی مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ میرے بھائیوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آج ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے چشمے نکل پڑتے ہیں، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہمارا دل اللہ رب العالمین کی بات کی طرف مائل نہیں ہوتا، ہمارا دل راغب نہیں۔
آج ہمارے دلوں پر قرآن مجید کی تلاوت کا کوئی اثر نہیں. ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے. ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کے مقرر کردہ حدود پر نہیں رکتے بلکہ ان سے تجاوز کر جاتے ہیں. آج ہم قرآن مجید کا الفاظ پڑھتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے آج ہم ان سے اجتناب نہیں کرتے. میرے بھائیوں سن لو، اگر قرآن مجید کی تلاوت کے بعد بھی ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں آتی، ہمارے اندر کوئی پریورتن نہیں آتا، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی، تو جان لے کر ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، ہمارا دل مر چکا ہے. میرے بھائیوں، رونا زندہ دلی کی علامت ہے. آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا ایک حقیقی مومن کی نشانی ہے، حقیقی مومن کی پہچان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. حقیقی مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمیں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ ہمارا انجام بہت ہی خطرناک ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میری تعلیمات سے منہ موڑے گا، ہم اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دیں گے. آج دنیا تنگ ہو رہی ہے ہمارے لیے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ. وہ کہے گا پروردگار عالم، تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ میں تو آنکھ والا تھا، میں تو پوری دنیا کا چکر لگایا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی. اسی طرح ہمارے نبی بھی تمہارے پاس آئے تھے، ہمارے رسول تمہارے پاس آئے، ہماری کتابیں تمہارے پاس آئی، ہمارے نبیوں نے ہماری تعلیمات کو تمہارے سامنے پیش کیا، لیکن تم نے انہیں فراموش کر دیا، تم نے انہیں بھلا دیا، تم نے انہیں پشے پست ڈال دیا، اس لیے آج تجھے بھلا دیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں،